منظر ایک، تبدیلی کا مشاہدہ۔ منظرنامہ، اسکول کے بعد ایک روشن اور جدید کلاس روم۔ آخری گھنٹی بج چکی ہے اور طلباء باہر جا رہے ہیں، جس سے راہداری شور و غل سے بھر گئی ہے۔ صورتحال: محترمہ سارہ جینسن، جو ایک ہمدرد تاریخ کی آستانی ہیں، محسوس کرتی ہیں کہ ان کی ایک ذہین طالبہ، مایا، جانے کی جلدی میں نہیں ہے۔ مایا اپنی میز پر جھکی ہوئی بیٹھی ہے، اس کی کاپی کھلی ہے لیکن خالی ہے۔ اس کے دوست لیو اور چلو پاس ہی کھڑے ہیں اور تشویش بھری نظروں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ مایا دور دور سی لگ رہی ہے، اس کی معمول کی چمک کی جگہ تھکن نے لے لی ہے۔ محترمہ جینسن نرمی سے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ منظر دو، بوجھ کی تعریف۔ منظرنامہ، گروپ اسکول لائبریری کے ایک پرسکون کونے میں چلا گیا ہے۔ یہ جگہ نرم، پھیلی ہوئی روشنی سے نہائی ہوئی ہے۔ مکالمہ، مایا آخرکار بولتی ہے، اس کی آواز بمشکل ایک سرگوشی ہے۔ مجھے بس بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسے میں پانی میں چل رہی ہوں اور اب کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ محترمہ جینسن سر ہلا کر بغیر کسی تنقید کے تکلیف کا اعتراف کرتی ہیں۔ وہ ڈپریشن کی تعریف کمزوری کے طور پر نہیں، بلکہ ایک حقیقی طبی حالت کے طور پر کرتی ہیں جو مزاج، خیالات اور جسم کو متاثر کرتی ہے۔ وہ کچھ لٹریچر نکالتی ہیں۔ یہ ایک پوشیدہ بوجھ کی طرح ہے، مایا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ بس باہر نکل آئیں، چلو، نرمی سے کہتی ہے۔ لیو پوچھتا ہے، یہ صرف اداس ہونے سے کیسے مختلف ہے؟ محترمہ جینسن ڈپریشن کے مستقل رہنے کی وضاحت کرتی ہیں، سادہ انفوگرافکس استعمال کرتے ہوئے یہ بتاتی ہیں کہ یہ صحت کا مسئلہ ہے، کوئی نقص نہیں۔ مایا سنتی ہے، اس کا چہرہ بند ہے لیکن وہ متوجہ ہے، جگہ محفوظ محسوس ہوتی ہے۔ منظر تین، ٹول کٹ بنانا۔ منظرنامہ، بعد میں، اسکول کے پرسکون کاؤنسلنگ آفس میں۔ دھوپ ابھی بھی موجود ہے، کمرے کو گرم کر رہی ہے۔ حکمت عملی، بات چیت اب اس بات سے ہٹ کر کہ ڈپریشن کیا ہے، اس طرف آتی ہے کہ اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ محترمہ جینسن اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ڈپریشن کا علاج ممکن ہے اور یہ کہ مدد مانگنا مایا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ مختلف ٹولز پر بات کرتی ہیں، تھراپسٹ سے بات کرنا، شاید دوا، اور طرز زندگی میں تبدیلیاں۔ لیو کلپ بورڈ پر نوٹ لیتا ہے، خیالات کو قید کرتا ہے، چھوٹے اہداف، تازہ ہوا، اور ڈائری رکھنا۔ محترمہ جینسن نچلی سطح پر کام کرنے والی تکنیکوں کی علامت کے طور پر چھوٹے، چھونے والے اشیاء، جیسے تناؤ کو کم کرنے والی گیند استعمال کرتی ہیں۔ چلو مایا پر توجہ مرکوز رکھتی ہے، خاموش یقین دہانی کراتی ہے۔ مایا تھکی ہوئی لگتی ہے، لیکن دور کی بند نظر ختم ہو رہی ہے، وہ اختیارات سن رہی ہے۔ منظر چار، مدد کا نیٹ ورک۔ منظرنامہ، واپس مرکزی راہداری میں، جو اب اسکول کا دن ختم ہونے کی وجہ سے خالی ہے۔ بڑی کھڑکیوں سے دھوپ آ رہی ہے۔ حل، ملاقات ختم ہو گئی ہے، لیکن تعلق قائم ہے۔ محترمہ جینسن تین طلباء کے ساتھ چلتی ہیں۔ ماحول نمایاں طور پر ہلکا ہے۔ مایا ابھی بھی اپنے ہوڈی میں ہے، لیکن وہ سیدھی کھڑی ہے، اور جب وہ چلو سے بات کرتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک چھوٹی، حقیقی مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ گروپ کی گفتگو نے مدد کا ایک واضح نیٹ ورک بنا دیا ہے۔ اب وہ صرف ایک آستانی اور پریشان دوست نہیں ہے، وہ ایک ٹیم ہے۔ محترمہ جینسن انہیں دیکھتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اگرچہ سفر مایا کا ہے، وہ اکیلی نہیں چلے گی۔ مایا کو دیکھا گیا، سنا گیا اور اس کی مدد کی گئی۔